غوث اعظم پیر پیرا میر میرا غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے اور سب سے آخری نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد اسد اتاری مدنی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ اور آج ہمارا موضوع ہے مشائخ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشائخ میں کتنے بزرگ ہیں، ہم ان کے انشاءاللہ نام بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر چند بزرگوں کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم اپنے سلسلے میں بات کریں گے۔ سلسلہ طریقت جس میں ہم بیعت ہوتے ہیں، اس میں یہ جو بزرگوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، پھر ان کے ناموں کا ایک شجرہ باقاعدہ بنایا جاتا ہے، اس کو اسناد کے طور پر، سند کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام جو تصوف کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اسناد نہ ہو تو جس کا جو دل چاہے وہ دین کے معاملے میں کہہ دے گا۔ اس لیے احادیث میں سند کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح صوفیہ اپنے سلسلہ طریقت میں بھی سند کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ میرے شیخ، پھر ان کے شیخ، پھر ان کے شیخ، پھر ان کے شیخ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جا کر یہ سلسلہ طریقت مل جاتا ہے۔ اس شجرے کا اور مشائخ کی سند کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو مرید ہے، جو سالک طریقت ہے، وہ روزانہ اپنے مشائخ کا تذکرہ کرے، اور جب نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے اس بات کا یقین کامل حاصل ہوگا کہ میرے پیر سے، میرے شیخ سے، میرے مرشد سے میرا رشتہ طریقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، اور ان مشائخ، ان شیوخ کے ذریعے میرا یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ ہم سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہیں، تو سلسلہ عالیہ قادریہ میں بھی یہ سلسلہ سند ہے، جسے شجرہ کہا جاتا ہے، مشائخ کا ایک نظام ہے، انتظام ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ غوث پاک کے بعد 15 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 15 شیوخ ہیں، 15 مشائخ ہیں، جن کے واسطوں سے یہ سلسلہ طریقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے۔ وہ 15 بزرگ کون ہیں؟ ان کے نام میں حصول برکت کے لیے یہاں پڑھنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کچھ بزرگوں کے حوالے سے ہمارے مبلغ محمد اسد اتاری مدنی کچھ بیان بھی فرمائیں گے۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ ہیں سیدنا امام ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ہیں امام ابو الحسن بہکاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ہیں امام ابو الفرج ترتوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ہیں امام شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ،
ان کے شیخ امام سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے شیخ ہیں حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت امام کاظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے شیخ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے شیخ ہیں سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر یہ سلسلہ جا کر مل جاتا ہے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو تمام جہان کے لیے وجہ تخلیق ہیں۔ تو یوں ہمارا سلسلہ قادریہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک حضور غوث پاک کے ذریعے یوں پہنچتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ انہی مشائخ کے حوالے سے ہم کچھ تذکرہ خیر کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشائخ کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوگی، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا، اور جس میں ہم بھی ہیں، یہ سلسلہ الذہب ہے، یعنی سونے کی ایک زنجیر ہے جس میں ہم پروئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو سونے کی طریقت کی زنجیر ہے یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اسد بھائی، یہ شیوخ ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم اپنے شیخ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہوئے، تو یوں امیر سنت تک تقریباً 41 واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو شیوخ غوث اعظم کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں، اور سب سے پہلے آپ کس شخصیت کا تذکرہ فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے۔ جب آپ یہ نام گن رہے تھے تو 15 نام ہے غوث پاک سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک، تو اس میں سے 7 یا 8 وہ ہیں جو اہل بیت سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو مشائخ ہیں، تو ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے ائمہ بھی ہیں، ائمہ اہل بیت بھی ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک سے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں حسینیت ہے الحمدللہ۔ جی، حسینیت بھی ہے، اور امام حسن کا فیض بھی ہے، امام حسین کا بھی ہے، اور بعض تو وہ مشائخ ہیں کہ جو حسن بھی ہیں حسینی بھی ہیں، خود غوث پاک بھی حسنی حسینی، بالکل درست، اور ان کے اوپر بھی کئی جو 7-8 نام لیے ان میں سے بھی حسنی بھی ہیں حسینی بھی، کوئی والد کی طرف سے کوئی والدہ کی طرف سے۔ تو یہ تو ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے کہ ہم سلسلہ قائم کرتے ہیں، شیوخ بناتے ہیں، تو اس وقت بھی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ٹاپک جو ہے وہ مینٹور بنانے کا یہ لیا جاتا ہے۔ کوئی کسی بھی فیلڈ کا شخص ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی تحقیقات کریں گے، اپنی محنت کریں گے، زیرو سے سٹارٹ کریں گے، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ کسی اس فن کے ماہر سے آپ جو ہے وہ شاگردی اختیار کر لیں۔ تو جو سفر آپ کا 8, 10, 20 سال میں طے ہونا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ چند مہینوں ہفتوں کے اندر طے کر لیں۔ بہت خوب۔ تو دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی ماہر کی شاگردی اختیار کرنا، اور اپنی ہم زبان میں کہیں کہ کسی بزرگ سے اپنی نسبت کو قائم کرنا اور کسی کو اپنا شیخ بنانا، صحیح، یہ آپ کو اللہ پاک تک پہنچانے کی بڑی زبردست اور ایک سیدھی راہ اور درست راہ اور کم وقت میں زیادہ برکتیں حاصل کرنے کا موجب ہوا کرتا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک شخصیات ہیں، لیکن میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہو۔ ماشاءاللہ آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، والدہ کی جانب سے آپ حسنی ہیں، والد کی جانب سے آپ حسینی ہیں۔ اور ان مشائخ کرام میں جس طرح کہ آپ نے پورے 10-11 دن جو بھی آپ کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، تو دونوں پہلو آپ نے جو ہے وہ ڈسکس کیے ہوں گے کہ یہ جتنے بھی ائمہ ہوئے اور جتنے بھی یہ ہمارے شیوخ ہوئے، جتنے بھی ہمارے بزرگ ہوئے، یہ علم کے بھی بڑے شاندار جو ہے وہ شاہسوار تھے اور عمل کے بھی تھے۔ اور جب علم اور عمل ملتا ہے تو اللہ پاک پھر کرامت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو تمام بزرگوں کے اندر یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ہمیں کامن نظر آئیں گی۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ائمہ میں سے ہیں اور 5ویں نمبر پر ان کو شمار کیا جاتا ہے، اور
اتنی شاندار آپ کی پرسنالٹی علمی اعتبار سے کہ آپ کے بارے میں علماء نے کہا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد میں سے امت نے علم میں جن سے سب سے زیادہ فیض حاصل کیا وہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ اپنے زمانے کے، چونکہ یہ بڑے قریب کے ہوئے، ان کو بہت زیادہ نبی پاک علیہ السلام سے دیکھے تو ان کا 5واں نمبر آتا ہمارے سلسلے میں، نہیں یہ ائمہ اہل بیت میں، ائمہ اہل بیت ہاں اس میں 5ویں نمبر پہ، اور امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ 7ویں نمبر پر۔ صحیح۔ تو یہ بڑے چونکہ قریب کے زمانے کے گزرے، تو اس زمانے میں تو ویسے ہی علم بہت تھا، تابعین کا، تبع تابعین کا یہ زمانہ تھا، اور اس وقت بڑے اکابر مفسرین، محدثین، بڑے بڑے اولیاء فقہا جو موجود ہوا کرتے تھے، لیکن اتنے بڑے مجتہدین، فقہا، علماء، صوفیاء کے درمیان امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ اور جب علماء اور فقہا کسی مسئلے کے اندر پریشان ہو جاتے تو آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، تو آپ کا علمی مقام ایسا شاندار تھا، اور صاحب کرامت تھے، اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری کرامتیں بھی آپ کے جو دستے پرانوار سے جو ہے وہ ظاہر ہوئیں، لیکن آپ کا ایک بڑا زبردست پہلو جب میں پڑھ رہا تھا تو سچی بات یہ ہے کہ ان بزرگوں میں سے کسی ایک کی بھی سیرت کو آپ لیں تو شاید پورا پروگرام جو ہے وہ کم پڑے، تو ایک بڑی ہٹ کے ایک چیز کہیں یا ایک نئی چیز کہیں جو پڑھنے کو ملی کہ آپ کے زمانے کے اندر روم کے اندر جو سلطنت تھی، اگرچہ وہ ویسی نہیں تھی جیسی پہلے تھی، لیکن کسی نہ کسی شکل میں قائم تھی، تو انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب کام کیا ہوا تھا کہ اپنی سلطنت کے اندر ایون کہ جو مسلمانوں کے علاقے تھے وہاں پر بھی جو درہم اور دینار کا سکہ تھا وہ ان کا چلتا تھا، یعنی کہ روم کا بنا ہوا چلتا تھا، اس کے اوپر جو نقش ہوتے تھے وہ رومی لینگویج کے اندر ہوتے تھے، اور اس کا جو میجرمنٹ تھا، اس کا جو وزن تھا وہ انہی کے سٹینڈرڈز کے مطابق جو وہ کیا جاتا تھا، اور اس پر ٹریڈ مارک بھی انہی کا ہوا کرتا تھا۔ اچھا، جیسے کرنسی ان کی چلتی تھی اور ٹریڈ مارک بھی ان کا چلتا تھا۔ اب کچھ وقت گزرا تو مسلمانوں کو پریشانی ہونا شروع ہوئی، اور اس کے اندر کچھ انہوں نے ایسے معاملات کیے کہ جو بڑے پریشان کن تھے۔ اب یہ خبر جو ہے وہ مدینہ کے خادم گورنر مدینہ کو پہنچی، اس وقت کا جو بھی مسلمانوں کا بادشاہ تھا وہاں پہ، اور اس کو کہا کہ یہ کرنسی کا معاملہ جو ہے وہ سالو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس کرنسی کو یوز نہیں کرتے، ہم کچھ اپنا کرتے ہیں۔ تو روم کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے اس نے بڑے تحائف بھیجے، سفیر کو بھیجا اور کہا کہ آپ ہماری کرنسی، ہمارے درہم دینار کو ہی جاری کریں، تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، منع کر دیا، تحائف واپس کر دیے۔ اس نے دوبارہ تحائف بڑھا کر بھیجے اور کہا کہ راضی ہو جائے، آپ شاید میرے تحائف آپ کو کم معلوم ہوئے تو یہ آپ قبول کر لیں اور ہمارا ہی سکہ جو ہے وہ چلنے دیں۔ تو آپ نے منع کیا، تو بادشاہ نے منع تو کر دیا، لیکن وہ یہ بھی پریشان تھا کہ اس کا میں حل کیا کروں۔ اب ایک کرنسی جب رائج ہے، اور وہ کوئی ڈیجیٹل زمانہ تو تھا نہیں کہ آپ نے ایک سافٹ ویئر چینج کیا تو سبھی تبدیل ہو گیا۔ اس زمانے کے اندر کسی چیز کو تبدیل کرنا ایک بہت بڑی بات تھی، ایک تو لوگوں تک اطلاع پہنچنا اور پھر سارے معاملات، ہاں جی، پھر کلچر کا چینج ہونا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا۔ تو کسی نے مدینے کے خادم کو کہا کہ آپ کے پاس امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرسنالٹی موجود ہے، بہت زبردست عالم ہے اور بڑے صاحب النظر ہیں، معاملہ فہم ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں ریکویسٹ کریں۔ تو گورنر نے جو ہے آپ کو پیغام بھیجا، تو آپ نے فرمایا چونکہ اسلام کا اور مسلمانوں کا کام ہے تو میں اس کام کو سب سے فوقیت دیتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ تو گورنر نے جو ہے وہ اپنا معاملہ پیش کیا کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، اور انہوں نے یہ دھمکی دی تھی کفار نے، رومیوں نے، کہ اگر آپ جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم ایسا سکہ رائج کر دیں گے کہ معاذ اللہ جس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جو ہے نازیبا کلمات ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی جب تشریف لائے تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ تو کیا شان ہے آپ کی، شان ولایت کا بھی کیا کہنا۔ آپ نے فرمایا کہ اے گورنر، اللہ نے تجھے وہ طاقت دی ہے کہ تو اس معاملے کو بڑی آسانی سے حل کر سکتا ہے۔ بھی حیران ہوا کہ میں خود پریشان ہوں، تبھی تو آپ کو بلایا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آسانی سے حل کر دوں گا، تو حضور ایسی کون سی طاقت ہے میرے پاس کہ جس پر آپ فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنا سکہ رائج کرو۔ تو گورنر نے کہا کہ حضور یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ہوگا کیسے؟ اب یہاں پر اکانومسٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کو یا دنیا میں جو بھی کرنسی ہوتی ہے اس پر بڑا کام کرتے ہیں، بڑا ایک ٹیپیکل کام ہوتا ہے
جو بھی لوگ اس کام سے وابستہ ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کسی کرنسی کو میجر کرنا اور اس کو پھر عام کرنا اور اس پر اکانومی کا ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے تقابل میں کسی بھی اور کرنسی کے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جتنے بھی مسلمانوں کے علاقے ہیں تو اس میں 3 طرح کے درہم اور دینار چلتے ہیں. مسقال ایک وزن ہے، تو کچھ جو ہے 10 مسقال کے وزن کے چلتے ہیں، کچھ 6 کے چلتے ہیں اور کچھ 5 کے چلتے ہیں. 3 طرح کی ہم گرام سے لینے، مثلا اتنے گرام اتنے گرام اتنے. ہاں جی، کچھ اس طرح کر لیں. مثال ہے 10 گرام سمجھنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی ایک کو ہم رائج کریں گے تو دوسرا علاقہ متاثر ہوگا. تو اس کا بہترین حل یہ کہ ان سب کو جب ہم ملاتے ہیں تو 21 بنتا ہے. صحیح. 21 کو آپ 3 پر تقسیم کر دیں، جواب آیا 7. جی. تو 7 مسقال کا 1 درہم جو ہے وہ تم بنا دو. اللہ. اچھا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ تو ایوریج پر ایک کیلکولیشن کر دی. اور کہا کہ پھر اس کو ہم بنائیں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کاریگروں کو بلاؤ. کاریگروں کو بلایا گیا. آپ نے سکہ بنانے کا، درہم کا اور دینار کا ان کو وزن بھی بتایا اور اس کا حل بھی بتایا، اس پر نقش کیا جائے گا. اور مزے کی بات دیکھیے، جب مسلمان مضبوط ہوتے ہیں اور جب مسلمان جو ہے وہ زمانے کے تقاضوں کو بھی دیکھ کر آگے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کو کیسی ترقی اور فہم عطا فرماتے ہیں. دیکھیے تھا تو سکہ ہی نا. بالکل. رومی کیا تقاضا کر رہے تھے اور سازش کر رہے تھے کہ معاذ اللہ اس پر ہم یہ لکھیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ اس سکے کی ایک جانب کلمہ توحید لکھو اور ایک جانب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھو. کیا بات ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس کا جو سانچہ بنایا جائے وہ شیشے کا بنایا جائے تاکہ اس کے اندر کوئی فرق نہ رہے، کیونکہ اس کا جو سرفیس ہوتا ہے وہ بڑا صاف ہوتا ہے، تو اس کے اندر کہیں پر بھی سونے چاندی کی مقدار کم یا زیادہ نہیں ہوگی. آپ کی حکمت عملی سفیر کو روکا ہوا تھا، گورنر نے اس کو رائج کیا، سکے بنائے، کاریگر بلائے، اس کو ڈھالا گیا اور ایک ساتھ پوری اسلامی سلطنتوں کے اندر اس کو رائج کیا. رومیوں کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اگر بنا بھی لیں گے تو مسلمانوں نے تو اپنی کرنسی بنا لی ہے، تو ہم یہاں پر جو ہے ان کا مقابلہ کیسے کریں گے. تو ان کی سازش بھی ناکام ہوئی اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی. کتنی خوبصورت بات. تو امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست جو ہے نا عالم تھے، ماہر معاشیات بھی کہہ لیں نا. بالکل. دیکھیے اسلام ایک جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. صحیح. آپ زندگی کے جس بھی پہلو پر بات کریں تو اسلام از دا بیسٹ سولوشن. بالکل درست ہے. تو معاشیات کے بغیر کیسے کوئی معاشرہ پنپ سکتا ہے؟ دنیا کے لیے ضروری ہے. تو جب معاشرت چلنی ہے، معاشیات چلنی ہے، جب لین دین ہونا ہے، تجارت ہونی ہے، دنیا نے آپس میں ٹریڈ کرنا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عالم ہو، ایک مفتی اور اس کو معاشیات کی خبر نہ ہو؟ تو ہمیشہ سے جو علماء رہے، آج بھی الحمدللہ علماء نظر رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے رہنمائی کتنی لیتے تھے، کہ گورنر نے رہنمائی لی تو اس کو ملی نا، کہ علماء نے اپنی رائے دی اور اس پر عمل ہو. تو یہی صورت جو ہے وہ آج بھی ہو تو پھر کیا ہی بات ہو. تو بہرحال آپ بڑے زبردست جو ہے وہ ذہین تھے. اور ایک دفعہ ایک شخص جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا. وہ شخص خود اچھے عالم تھے، بڑا ان کا نام تھا. تو کہا کہ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. تو کہا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں ہوا، حوا کا نام حوا کیوں ہوا، اللہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں اور شیطان کو ابلیس کیوں کہتے ہیں. واہ واہ واہ. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی اس مٹی کی مناسبت سے آپ کا نام رکھا گیا. حوا رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ آپ کی پسلی سے پیدا کی گئی تو اس معنی کہ اس سے مناسبت ہے تو یہ نام رکھا گیا. جن چونکہ نگاہوں سے پوشیدہ رہتا ہے اس لیے اس کا جن نام رکھا گیا. اور ابلیس جو ہے وہ چونکہ رب کی رحمت سے محروم ہو گیا تھا تو اس کے معنی کی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا. پھر امت تھے حضرت. جی سبحان اللہ. پھر اس نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو گھٹتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو صرف بڑھتی ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو صرف گھٹتی ہے. اچھا اب یہ ایک ہی مجلس کے اندر سوالات ہو رہے ہیں نا، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہو، تو ایک ذہانت کی بات ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا وہ چیز کہ جو گھٹتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے وہ چاند ہے. ہر مہینے گھٹتا ہے، ہر مہینے بڑھتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ چیز کہ جو ہر وقت بڑھتی ہے وہ سمندر ہے، اس کا پانی میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اور وہ چیز کہ جو صرف گھٹتی ہے بڑھتی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ انسان کی عمر ہے. اللہ وہ ہمیشہ گھٹتی ہے بڑھتی نہیں. پھر اس نے اور بھی سوالات کیے اور آپ نے ان سب کے جو ہے وہ جوابات ارشاد فرمائے. تو اللہ پاک نے علم ظاہر، علم باطن اور جس کو ہم ایک جنرل نالج کہیں یا معاشیات یا معاشرت کے ساتھ سوشیالوجی کا نالج کہیں، جو بولے کم ہے
یہ تو اتنی بڑی شانوں کے مالک تھے کیا بات، کہ ظاہر و باطن کو جاننے یعنی والے. آپ جو ذکر فرما رہے ہیں، ایک تو ان کی جو آپ نے ہسٹری ذکر کی، ان کے علم کا، ان کے کمال کا آپ نے ذکر کیا. میں جب آپ بیان کرتے میرے ذہن میں سید غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر ان کا فیضان آ رہا تھا بار بار. ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو ہے تو انہی کے سلسلے سے نا. اچھا پھر ماشاءاللہ سید بھی ہیں، اور یوں کہیں کہ سادات کا سلسلہ، پھر طریقت کا سلسلہ. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں کا بھی یہی حال تھا کہ لوگ آتے تھے تو سوال جب اس طرح کرتے تھے، یعنی علماء بغداد، مفتیان بغداد کسی مسئلے میں اگر عاجز آ جاتے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا چند منٹوں میں جواب عطا فرما دیا کرتے، اور لوگوں کی عقلیں حیران رہتی کہ یہ انہوں نے کس طرح کا جواب دے دیا اور کیسے ان کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا. تو وہ فیضان میں کہہ رہا ہوں، یعنی سلسلہ طریقت اور پھر سادات. اچھا پھر آج بھی ہم دیکھتے ہیں اسد بھائی، آپ نے جو حضرت امام باقر کا فرمایا، ہم غوث پاک یا امام اعظم کا، امام اعظم نے امام جعفر صادق کی مجلس کو اختیار فرمایا، وہاں بھی ہمیں فیضان نظر آتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اللہ پاک اسے فیضان عطا فرماتا ہے، اور وہ لوگوں کا مرجع بنا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے سلسلہ طریقت میں اپنی کڑی کو ملا دیا ہے، اور وہ کڑی ملتے ملتے رسول اللہ تک پہنچ گئی ہے، ہم عمل کے معاملے میں، علم کے معاملے میں اپنی کڑیوں کو ملاتے جائیں. انشاءاللہ وہ ملاتے جائیں گے، اس کا فیضان ہمیں ملتا جائے گا، اللہ نے چاہا تو. اور غوث پاک کی آپ نے بات کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو جیسے امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کے علوم کی بات ہے، تو ایک آیت کی تفسیر آپ نے 11 انداز پر بیان کی، تو اس میں بہت بڑے مفسر بیٹھے تھے، تو 11 تک تو کہتے رہے کہ ہاں میرے بھی علم میں ہے. پھر آپ نے فرمایا اب ہم علم ظاہر سے علم باطن کی طرف چلتے ہیں. اس کی 40 تفسیریں بیان کی. سبحان اللہ. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ، ابن جوزی علیہ رحمہ. پھر جو ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ تو انہی کی شان ہے. تو ماشاءاللہ مشائخ کا جو فیضان ہے، اور جو آپ نے شروع میں بات کی اس کو تھوڑا سا میں مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو برکت والی بات ہم بار بار کرتے ہیں، اس کا ایک اور جو ایک پہلو ہے وہ یہ بھی ہے، وظیفہ تو کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نام کا وظیفہ ہو سکتا ہے، اور جو اذکار ہیں بے شمار ہیں، لیکن جو وظیفہ کسی بزرگ کی اجازت کے ساتھ مل جاتا ہے تو وظیفہ تو وہی ہے، لیکن اس کے اندر اس بزرگ کی خاص اجازت اور برکت شامل ہو جاتی ہے. اسی لیے علماء کا یہ معمول ہمیشہ سے رہا کہ وہ وظائف جب اختیار کرتے تو اپنے مشائخ سے لیا کرتے، اجازت مانگتے. ہم جو شجرے کی ترغیب دیتے ہیں کہ جو بھی جامع شرائط پیر کا مرید ہے وہ اپنے پیر کے دیے ہوئے جو اوراد ہیں، جو وظائف ہیں، ان کو ضرور اپنی شب و روز کی روٹین کے اندر شامل رکھے کہ ان کی جو برکتیں ہیں تو اس کے اندر دعائیں بھی بزرگوں کی شامل ہوتی ہیں، ان کے مجربات ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری جو چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ برکت کا باعث ہوتی ہیں. بڑی خوبصورت بات. اور بھی شجرہ پڑھنے سے، کیونکہ ہم وہ بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو وظائف ہے اور ایک منظوم شجرہ یا اس طرح کے جو دیگر شجرے پڑھے جاتے ہیں. مختلف طریقے ہیں، 2 طریقے سے شجرے لکھے جاتے ہیں. ایک تو باقاعدہ سند کی صورت میں ہوتا ہے، پھر ایک جو ہے نا وہ دعائیہ ہوتا ہے، جیسے ہمارا ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. تو شجرے کی اپنی برکتیں ہیں، اور شجرے میں جو ہم بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہی ذکر آج بھی ہم کر رہے ہیں، مگر آج ہم نثر کی صورت میں کر رہے ہیں، نظم کی صورت میں نہیں کر رہے ہیں. تو ایک شیخ طریقت کا آپ نے ذکر کیا، امام باقر غوث پاک کے، ہمارے بھی ہیں مزید دوسرے شیخ طریقت جن کا آپ تذکرہ فرمائیں. ہاں، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی بڑی جی، اور یہ 7 نمبر پر ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور بڑی شان کے، مطلب کیا بات ہے ان کی. اللہ پاک نے انہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام جو بھی اولیاء کی سیرت پڑھتے ہیں، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی ہے، ان کا جو ہے وہ ذکر بکثرت ملتا ہے، اور بڑے اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر حج پر تھا. اس زمانے میں چونکہ سفر جو ہے وہ کافی طویل ہوا کرتے تھے، تو ایک مقام پر میں رکا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے خاص قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ قافلے سے ذرا ہٹ کر ٹھہرے ہوئے تھے وہ نوجوان. تو فرماتے میرے دل میں نا ایسی خیال آیا کہ یہ لگتے تو صوفیاء میں سے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ایسی میرے ذہن میں کوئی تجسس کہہ لیں، کوئی گمان آیا جو کہ درست نہیں تھا. تو دل میں گمان تھا. فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا چلو ملاقات کرتے ہیں. صحیح. ابھی میں نے جا کر ان سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے پہلے ہی مجھے وہ آیت کا مفہوم بتایا جس میں کہا گیا کہ زیادہ گمان مت کرو، کچھ گمان جو ہے وہ
گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تجسس سے متعلق جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں دل میں بڑا شرمندہ ہوا کہ دیکھو دل کی بات جان لی۔ میں جو سوچ رہا تھا تو انہوں نے میری ویسی اصلاح کر، تو تھوڑا سا میں متاثر ہوا۔ بہرحال سفر جاری رہا۔ یہ واقعہ قادسیہ کے مقام پر ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تھوڑا آگے گئے تو پھر قافلہ رکا تو میں نے نوجوان کو دیکھا کہ یہ الگ ہو کر عبادت میں مصروف ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں ایسی گریہ طاری ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے واہ واہ، اور جسم پر جو ہے وہ لرزہ طاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلا واقعہ تھا تو میرے دل میں خواہش تھی کہ میں حاضر ہوں اور جا کر ان سے نا معذرت کرتا ہوں۔ تو ابھی میں گیا ہی تھا، معذرت کرنے سے پہلے ہی انہوں نے آیت توبہ کا مفہوم میرے سامنے بیان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بات بھی ان تک میری پہنچی گئی، اور انہوں نے مجھے ایک طرح سے معافی بھی دے دی کہ جو بھی رجوع کرتا ہے اگر خطا ہو جائے تو چلو کوئی بات نہیں۔ سفر جاری تھا، پھر ایک اور مقام پر پہنچے۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ وضو کے لیے یہ نوجوان جو ہے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے اور ڈول سے پانی نکالا جاتا تھا۔ تو میں نے جب دیکھا کہ ڈول ان کے ہاتھ سے چھٹا اور کنویں میں نیچے چلا گیا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے نکالتے، رسی وغیرہ یا کچھ؟ جی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اس نوجوان نے آسمان کی طرف یوں دیکھا اور کہا کہ اے رب، تو ہی میرا رازق ہے، جب مجھے پانی کی طلب ہوتی ہے تو تو عطا کرتا ہے، جب مجھے کھانے کی طلب ہوتی ہے تو ہی ہے۔ واہ واہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بھی نوجوان نے یہ الفاظ کہے تھے کہ خود پانی کی سطح بلند ہوئی، سبحان اللہ۔ وہ ڈول اوپر آیا اور اس نوجوان نے پانی نکالا اور اپنی پیاس اور وضو کی ضرورت کو پورا کیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں اور متاثر ہوا۔ پھر میں ان کے پیچھے جو ہے وہ چلنے لگا، جہاں مجھے موقع ملتا تو میں ان کے تلاش میں جاتا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ریگستان کی طرف جا رہے ہیں، ڈول ہے، اس کے اندر کچھ ریت ہے، اسی میں انہوں نے کچھ پانی ڈالا اور کچھ کھانے پینے کا اہتمام کیا۔ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور مجھے بھی کچھ کھلائیے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے مجھے ستو جو ہے وہ کھلائے اور شکر بھی تھی۔ تو اس سے زیادہ لذیذ کھانا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ بہرحال ہم مکے پہنچے، اب حج کے دن تھے، سب جو اپنے مناسک وغیرہ میں مصروف تھے۔ فرماتے مجھے اس نوجوان کی تلاش تھی۔ دیکھا کہ وہ نوجوان جب ایک طرف گئے تو بہت سارے لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ابھی تک شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو پہچانے نہیں تھے کہ کون نوجوان ہے۔ تو فرماتے جب میں گیا تو دیکھا تو لوگوں کا ہجوم ہے، کوئی کیا مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی کیا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کسی سے پوچھا؟ کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ تو امام موسیٰ کاظم۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے تب مجھے اندازہ ہوا، اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یہ جس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ان سے میرے سفر کے دوران جتنے بھی یہ تعجب والے واقعات جو رونما ہوئے، جن کرامات کا ظہور ہوا، تو یہ جس خاندان سے ہیں تو ان سے ان چیزوں کا ظہور کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ان سے نہیں ہوگا تو کن سے ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے برکتیں حاصل کی، اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ نصیحت ارشاد فرمائی۔ آپ بڑے زبردست عالم تھے، جیسے کہ اس واقعے میں بھی ہے کہ مکے میں جب دنیا بھر سے مسلمان آتے تھے تو وہ حج کے موقع پر، تو اس وقت جو بزرگ وہاں پہ تشریف لاتے تھے تو ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر وہ اپنے مسائل کو جو ہے وہ حل کروایا کرتے تھے، روحانی برکات حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ایسی شان ولایت تھی۔ اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ کسی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم جو ہے ذرا بازار سے کچھ سامان لے کر آؤ۔ تو میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو بادشاہ وقت نے انہیں طلب کیا تھا، بلایا تھا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ تم ذرا چہرے سے پریشان لگتے ہو۔ تو میں نے کہا حضور پریشانی کی بات تو ہے، جس نے آپ کو بلایا ہے مجھے اس سے خوف ہے کہیں آپ کو قید نہ کر لے، آپ کو گستاخی نہ کرے۔ تو ابھی گئے نہیں ہیں، ابھی کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے مجھے قید کیا تو تم پریشان نہ ہو، فلاں تاریخ کو فلاں وقت پر فلاں جگہ پر میرا انتظار کرنا، میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو بڑا حیران ہوا، اس وقت کا انتظار کرنے لگا، لیکن عقیدت مند تھا، اہل بیت سے بڑی محبت تھی، اولیاء سے محبت تھی۔ تو کہتا ہے کہ میں انتظار کرنے لگا، آپ تشریف لے گئے تو بادشاہ نے واقعی آپ کو روک لیا اپنے پاس، لیکن جس تاریخ اور جس وقت اور جس جگہ کا آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ اسی وقت پر وہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ ایک اللہ پاک انہیں علم عطا فرماتا ہے، مستقبل کی خبریں اللہ کی عطا سے کہ اولیاء کرام جانتے ہیں۔ تو آپ بڑے زبردست جو ہے وہ صاحب کرامت بزرگ ہوئے اور آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ہم نے حصول برکت کے لیے جو ہے وہ چند کا جو ہے وہ
یہ تذکرہ اچھا کیا ہے۔ یہاں جیسے آپ نے ذکر کیا امام موسیٰ کاظم کا، اور آپ نے کہا کہ حج کے دوران راستے میں دیکھا کہ یہ بڑی گریہ وزاری سے نماز پڑھ رہے ہیں، جی یعنی عبادت کر رہے ہیں. اچھا عبادت میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں ہم دیکھتے ہیں پوری رات آپ کی عبادت، کبھی جو ہے وہ پورا قرآن ختم کرنا ہے، کبھی 1000 مرتبہ نفل پڑھنا ہے، کبھی جو ہے وہ ذکر و اذکار کرنا. مگر طلوع فجر کے بعد امام غوث پاک کے معمولات میں لکھا ہے کہ آپ سجدے میں گر جاتے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ بازاری کرتے، دعا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اذان فجر ہوتے پھر نماز فجر کے لیے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. بے شک. تو یہ جو دعا مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں عز انکساری اور اللہ پاک سے عرض کرنا، یہ خوف کی کیفیت امام موسیٰ کاظم میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم دیگر اہل بیت میں بھی دیکھتے ہیں، صحابہ میں بھی دیکھتے ہیں. ہم مشائخ سے وابستہ ہیں. یہاں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہم مرید ہیں، وہ ہمارے شیخ ہیں، وہ رو رہے ہیں، ہم نہیں روتے، وہ عبادت کر رہے ہیں، ہم عبادت سے دور ہیں، اس پر آپ کیا فرمائیں؟ ایک تو دیکھیں جو نہیں روتا یہ اس کی محرومی ہے. دوسری بات کہ وہ مشائخ ہو کر روتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ جو رب کا جتنا قرب میں ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ پاک کی اتنی معرفت ہوتی ہے. واہ 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 جو اپنے رب کو جتنا زیادہ جانتا ہے اس پر رب کے خوف کا غلبہ بھی اسی قدر ہوتا ہے. یہ تو ہم ائمہ کی بات کر رہے ہیں، مشائخ کی بات کر رہے ہیں. انبیاء کرام کے واقعات، کیسے کیسے واقعات ہیں، داؤد علیہ السلام کے واقعات اور انبیاء کرام کے واقعات، خود آدم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کیسے کیسے واقعات ہیں. اور امام الانبیاء کے واقعات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ مطلب ایسی گریہ کرتے کہ دور سے جو ہے وہ آواز سنائی دیتی اور ساری ساری رات قیام فرماتے. تو اس میں جو اصل ہے، جو دعا ہے، ایک تو دعا عموماً عوام کی میں بات کر رہا ہوں کہ دعا کا جو اصل کانسیپٹ ہے وہ عوام کے ذہنوں میں نہیں ہوتا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دعا جو ہے نا کسی کے نزدیک ایک میڈیسن ہے، کیونکہ کب کرنی ہے، جب بیمار ہونا ہے. کسی کے نزدیک جو ہے وہ دعا مصیبت میں کام آنے والی چیز ہے، مصیبت آئے گی تو میں دعا کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے، دونوں جگہوں پر بندہ دعا کرتا ہے، بیماری کے وقت بھی دعا کرتا ہے، یہاں بھی دعا کرتا ہے. لیکن اصل جو ہے دعا کی، یہ سارے مقامات ہیں، دعا کرنی چاہیے، لیکن اصل جو دعا ہے وہ بندے اور رب کے درمیان تعلق کا نام. اللہ اکبر. اور بندہ جب رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اپنی عاجزی اور اپنے رب کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے. تو وہ لذت ہونی چاہیے. الدعاء مخ العبادہ جو کہا گیا کہ عبادت کا بھی مغز ہے، بے شک ایسنس ہے، اس کی اصل ہے. تو دعا عبادت ہے. تو جب یہ عبادت ہے اور عبادت میں بھی اعلیٰ ترین درجے کی عبادت ہے تو پھر یہ مشائخ کیوں نہ دعا کریں گے اور رب کے بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کیوں نہ کریں گے. بلکہ سچی بات یہ ہے، وقت نہیں ہے ورنہ یہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے، صرف میں یہ عرض کرنا چاہوں گا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، آپ کس کس وقت دعا فرمایا کرتے تھے. ڈیلی روٹین کی بات کرو، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت، باہر آتے وقت، چاند کو دیکھنا، سورج کو دیکھنا، بارش کا وقت، اسی طرح کی مصیبت کا اظہار ہے، زلزلہ ہے، طوفان ہے، سورج گہن، چاند گہن، اسی طرح سواری پر سوار ہونا، اسی طرح اور جو ہے وہ چیزیں اگر ہم ان کو گنے نا تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہم تو وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں. حضور کی جو دعا پیارے آقا جی کتنی روٹین ہے. یعنی کہ اگر ہم اس سے اپنا کمپیریزن کریں تو ان دعاؤں کی طرف تو عموماً ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. تو رب کی بارگاہ میں چونکہ عجز و انکساری، اور یہ دعا تو وہ عمل ہے کہ جو نہ کرے رب عز و جل اس سے ناراض ہوتا، جو جتنا زیادہ کرے تو اللہ پاک اس پر اتنا خوش ہوتا ہے اور عطا فرماتا ہے. تو اسی لیے کسی بھی مشائخ کرام میں سے کسی کی بھی سیرت کو دیکھ لیں. تذکرہ کیا آپ نے امام اعظم کا بھی، تو ایک بڑا مشہور واقعہ، مختصر مفہومی عرض کروں گا کہ وہ شخص ملنے آیا، فجر کے بعد دیکھا تو تدریس، ظہر کے بعد تو تدریس، تھوڑا وقت قیلولہ کیا تو پھر عصر، تو مغرب، تو عشاء. تو اس نے کہا کہ اب تو لگتا ہے کہ آرام فرمائیں گے. پھر جب رات کے وقت دیکھا، سارے دن کی یہ روٹین کہ درس و تدریس میں اور علم دین عام کرنے میں مصروف ہیں، اور رات کے پچھلے پہر مسجد کے صحن میں کھڑے ہیں، رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں. اور یہ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو کیسی تعجب کی بات ہوگی. یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عجز و انکساری، امام اعظم میں اتنی بڑی شان ہے. کسی بھی ہم بزرگ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سیکھنے کے لیے، ہماری لرننگ کے لیے بہت بنیادی چیز ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعا کے ذریعے، گریہ وزاری کے ذریعے تعلق قائم کرے. اور سچی بات یہ کہ اگر بندہ اکیلے میں بیٹھ کر
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور عبادت کی نیت سے کرے، جو دل میں سکون اور جو ایک اطمینان نصیب ہوگا وہ لاکھوں روپے سے نہیں ہو اور وہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے نا، جب بندہ دعا میں شرکت کرتا ہے خود اللہ کی بارگاہ میں گریہ بازاری کا. ایک تو اجتماعی دعا ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور ایک ہوتا ہے بندہ انفرادی رب کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے. تو اجتماعی کی اپنی برکتیں ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے قبول ہو جائے گی، اور انفرادی میں یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عز و انکساری کا زیادہ بندہ اظہار کر سکتا ہے. مشائخ غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے، دو شیوخ طریقت کا ذکر ہوا ہے، امام باقر کا اور امام موسیٰ کاظم کا. آپ ذکر فرمائے کہ تیسرے شیخ طریقت. سبحان اللہ. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی کہ ان کے بغیر طائفہ کہا جاتا ہے، ان کے بغیر تصوف مکمل نہیں ہوتا، اور مشائخ کا تذکرہ اور ذکر خیر سمجھیے کہ مکمل نہیں ہوتا. صرف قادری سلسلے میں ہی نہیں بلکہ جو دیگر سلاسل ہیں ان کے بھی بڑے بڑے بزرگ جو ہے آپ سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے، اور بڑی زبردست شان ہے. یعنی کہ تصوف میں ان کے اقوال اور ان کا اپنا عمل، اور پھر ان کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ ایک سید زادے کا ادب کرنا، وہ بھی ایک بڑا زبردست ہمارے لیے لرننگ ہے. اور پھر شریعت و طریقت کے بارے میں آپ کا قول آج تک ایک زبردست جو ہے وہ دلیل ہے، سبحان اللہ، اور بہت سی گمراہی سے حفاظت کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جب تک کوئی شریعت پر عمل نہیں کرے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب نہیں مل سکتا جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے، تو وہ کہاں پہنچے؟ تو پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہ جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اقوال ہیں، آپ یقین کریں، میں تو ناظرین کو عرض کروں گا کہ اس سلسلے کے توسل سے میں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کا بھی، اور دوسرے جو مشائخ ہیں ان میں سے بھی کئیوں کا تذکرہ جو ہے وہ کتاب تذکرۃ الاولیاء. ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں اس شجرے کے موضوع پر بھی، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے اس میں بھی ہے، اور بڑی زبردست کتاب ہے. اس کو آپ پڑھیں اور ڈیٹیل کے اندر اپنے ان مشائخ اور بزرگوں کی جو ہماری ان کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کریں. آپ یقین کریں، بڑی پیاری کتاب اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو قادری سلسلے میں ہیں، اتاری سلسلے میں ہیں، ان کے لیے تو یوں سمجھیے کہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ ہم نے بڑوں بڑوں کی سیرت پڑھی، اس کو پڑھا اس کو پڑھا، سب کو پڑھا. لیکن جن کے صدقے اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرماتا ہے، جن کے سلسلے کے اندر ہم مرید ہیں، تو ان مشائخ کی سیرت کو کیوں نہ پڑھا. سبحان اللہ. تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت جو ہے وہ بڑی ہی زبردست ہے، وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے. اور ایک اور شیخ ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا مشہور نام، بڑا زبردست نام ہے، اور بہت بڑے بڑے اولیاء جو ہے وہ ان کے مرید بھی ہوئے. سبحان اللہ. اور آپ کی چند باتیں میں یہاں پر ذکر کروں گا. آپ بڑے زبردست تاجر تھے، بڑے صاحب کرامت بزرگ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ، علم آپ کا اپنی جگہ پہ، لیکن دیکھیے یہ بزرگ معاملات میں کتنے شفاف تھے. اور آج ہمیں ان بزرگوں کے اس پہلو کی شاید ضرورت ہے، شاید تاریخ میں کبھی نہ ہوئی. اب تاجر تھے. اب تاجر جو ہے وہ نفع کمانا اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. بندہ بزنس اسی لیے کرتا ہے کہ نفع ملے، اور نفع کو میکسیمائز کرنا یہ قابل تاجر کی جو ہے وہ ایک علامت سمجھی جاتی ہے. یہ بھی درست ہے بھئی، ٹھیک ہے، قابل وہی ہے جو زیادہ اچھا نفع کمائے، لیکن وہ نفع کمایا کیسے، اس کے جو ایتھکس ہیں، اس میں جو اخلاقیات ہیں، اس میں جو اچھے اور اعلیٰ کردار کا جو اظہار ہے وہ ہم مسنگ کر جاتے ہیں. کمانے سے شریعت تو منع نہیں کرتی، لیکن حرام کمانے سے طریقہ کار بیان کرتے، طریقہ کار ہونا چاہیے. تو آپ کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے کہ آپ نے مارکیٹ کے اندر کسی سودے پر کوئی قیمت جو ہے وہ طے فرما لی، اور ابھی وہ یوں سمجھے کہ بات چیت ہوئی، وعدہ بے کہہ لیں کہ ابھی پرومس ہوا کہ ہاں بھئی اس قیمت پر میں آپ کو یہ بیچ دوں گا، تو ابھی بے کنفرم نہیں ہوئی. اسی دوران کچھ وقت گزرا ہوگا کہ آواز آ گئی کہ اس چیز کی قیمت جو نا مارکیٹ میں بڑھ گئی. اب وہ ڈیمانڈ بڑھ گئی، یا جو سپلائی آنی تھی وہ کم ہو گئی، جو بھی وجہ ہو، تو اس کی قیمت مثال کے طور پر دگنی ہو گئی. واہ واہ. تو کسی نے آ کر کہا کہ حضور اب آپ یہ مال جو ہے نا اپنے اس پرانی قیمت پر نہ بیچیے گا، مشورہ دینے آیا. ہاں جی، تو آپ جو ہے نا اس کے اندر تھوڑا بڑھا لیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگرچہ اس کی اجازت ہو، لیکن میں نے جو ایک مسلمان سے وعدہ کیا ہے میں اسی قیمت پر اپنا مال فروخت. واہ واہ واہ. یعنی کتنی پیاری بات ہے. اور شریعت اجازت دیتی، ابھی آپ کا ایگریمنٹ پورا نہیں ہوا، ایک بات ہوئی ہے، اب مطلب کتنے کا بھئی اتنے کا ہے،
ابھی وعدہ ہوا ہے, ابھی اس پر آپ نے کوئی طے نہیں کیا, ایک بات چیت ہوئی ہے, لیکن آپ نے کہا کہ چونکہ میں اس سے بات کر چکا سبحان ہوں اللہ. اور میں اپنی چیز کی ایک قیمت اس سے شیئر کر چکا ہوں, تو میں اگرچہ میں زیادہ لے سکتا ہوں لیکن نہیں لوں گا. اور دیکھیے سچا اور اچھا تاجر اللہ پاک اسے کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے. آپ بہت بڑے مطلب اکابر اولیاء کے بھی آپ پیر ہوئے, سبحان اللہ. تو آپ سے کسی نے کہا کہ حضور آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا, اللہ اللہ. اور آپ کے جو مراتب کے اندر ایک دم سے چینج آیا اور اللہ کی جو معرفت اور جو قرب ملا, اس کی کوئی ایک وجہ بیان کرے. عموماً جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو عموماً ذہن جو ہے وہ دیگر عبادات کی طرف زیادہ جاتا ہے, مجاہدات, اس ریاضت. طرف زیادہ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ پاک جسے جہاں سے چاہے عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ تاجر تھا, اپنی دکان پر میں بازار میں موجود تھا, تو ایک شخص آئے اور ان کے ساتھ ایک یتیم بچہ تھا, اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے اور حاجت مند ہے, آپ اس کے لباس کا اہتمام کر دیجئے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لباس کا, کپڑوں کا خرید کے دے دیے ہوں گے یا کپڑے دے دیے ہوں گے, جو بھی اس کا اہتمام کر دیا. اس یتیم کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے بعد اللہ پاک نے مجھے اپنے قرب کا مقام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی کہ ہم سوچیں کہ بظاہر ہم بعض اوقات ان نیکیوں کو جو ہے وہ بڑا معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی یتیم کی کفالت کرنا اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا, سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ولی اللہ کے قرب خاص کی وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں. کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم پیر پیرا میر میرا, غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر